بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وَأَمَّا تَنَجُّسُ الْقَلِيلِ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ فَهُوَ الْمَعْرُوفُ لِمَفْهُومِ صَحِيحِ مُعَاوِيَةَ الْمُتَقَدِّمِ هَذَا وَلَكِنَّ الْمَنْسُوبَ إِلَى ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ وفیض الکاشانی عدم التنجس واما انہ مع التدافع لا يتنجس جمیعہ فلما تقدم فی المضاف۔ الحمدللہ ہماری گفتگو دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی میں ہے۔ باب کتاب الطہارت کے اندر گفتگو تھی اور کتاب الطہارت میں ماء مطلق کے احکام اور دلائل کو ذکر کر رہے تھے۔ گزشتہ درس میں کچھ باتیں اور کچھ احکامات اور دلائل ذکر ہوئے۔ آج انشاءاللہ یہاں سے بحث کا آغاز ہوگا کہ عرض ہوا کہ ماء قلیل جو قر کی مقدار سے کمتر ہے وہ جیسے ہی نجاست سے ملاقات کرے گا تو نجس ہو جائے گا، لیکن اگر تدافع اور پریشر کی صورت میں ہو تو پھر وہی جگہ نجس ہوگی جہاں پر ملاقات ہوئی ہے۔ یہ دو حکم ہم نے ذکر کیے، اب ان کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ ماء قلیل جو آب قلیل ہے وہ نجاست سے ملاقات جیسے ہی کرے گا نجس ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو دلیل ہے وہ وہی صحیح ہے معاویہ ابن عمار جو ہم نے ذکر کی تھی، اس صحیحہ کا مفہوم ہمارے مطلوب کو ثابت کرتا ہے۔ صحیح عمار یہ تھی کہ اذا کان الماء قدر قرین لم ينجسہ شیء، اگر پانی قر کی مقدار میں ہو تو اسے کوئی نجاست نجس نہیں کرے گی۔ یہ صحیح ہے معاویہ ابن عمار تھی۔ اچھا دیکھیں، ایک علم اصول میں ہم مطلب پڑھ چکے ہیں کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال عبارت کو صاف کرنے کے لیے، مطلب کو واضح کرنے کے لیے مختصر وضاحت کرتا ہوں۔ علم اصول میں ہم پڑھتے ہیں کہ جملے کا ایک منطوق ہوتا ہے اور ایک مفہوم ہوتا ہے۔ جملے کا منطوق یعنی وہی مطلب اور معنی جس پر جملہ دلالت مطابقی کے ذریعے سے دلالت کرتا ہے۔ مثلا اذا کان الماء قدر قرین لم ينجسہ شیء، اس جملے کا منطوق اس کی دلالت مطابقی ہے، یعنی اگر پانی قر کے مقدار میں ہوگا تو کوئی نجاست اسے نجس نہیں کرے گی۔ یہ جملے کا منطوق کہلاتا ہے کہ جس پر دلالت مطابقی کے ذریعے سے جملہ دلالت کرتا ہے۔ لیکن بعض جملات کا اس مدلول مطابقی کے علاوہ مدلول التزامی بھی ہوتا ہے۔ مدلول التزامی کو علم اصول میں ہم نے کہا تھا مفہوم کہتے ہیں،
مفہوم اس جملے کے مدلول التزامی کو کہتے ہیں. مثلا جیسے جملہ شرطیہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہمارا یہ جو محل بحث ہے، اس کا جو مدلول مطابقی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانی کر کے مقدار میں ہو تو کوئی نجاست اسے نجس نہیں کرے گی. لیکن اس جملے کا ایک مدلول التزامی ہے. وہ مدلول التزامی یہ ہے کہ اگر پانی کر کے مقدار میں نہ ہو تو اس کو نجاسات نجس کریں گی. یہ مدلول التزامی کہلاتا ہے. تو اور اس کو علم اصول کے اصطلاح میں مفہوم بھی کہتے ہیں، مفہوم شرط. مثلا مشہور مثال جو وہاں پر دیتے ہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس فاسق خبر لے کر آئے تو آپ تبین کریں. لیکن اگر فاسق خبر نہ لائے بلکہ عادل خبر لے کر آئے تو وہاں پر تبین کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے. یہ جملہ شرطیہ ہے. اذا کان الماء قدر قرین لم ينجسه شیء. اس کا مفہوم شرط کیا بنے گا؟ مدلول التزامی کیا بنے گا؟ اس کا مدلول التزامی یہ بنے گا کہ اگر پانی کر کی مقدار سے کم ہے تو اس کو نجاست نجس کرے گی. جیسے ہی نجاست اس کے ساتھ ملے گی تو نجس ہو جائے گا. یہ علم اصول میں ہم پڑھ چکے ہیں اور مختصر بالکل وضاحت. مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ آب قلیل ماء قلیل ملاقات نجاست کے ساتھ نجس ہو جاتا ہے، اس کی دلیل اسی صحیح ہے معاویہ کا مفہوم شرط ہے. مفہوم ہے کیونکہ اس کا مدلول مطابق یہ ہے کہ اگر کر کے مقدار میں ہو تو ملاقات نجس سے نجس نہیں ہوگا. مفہوم شرط کیا بنے گا؟ مدلول التزامی کیا بنے گا؟ مفہوم شرط یہ بنے گا کہ اگر پانی کر کے مقدار میں نہ ہو، اس سے کم تر ہو یعنی آب قلیل ہو تو ملاقات نجاست کے ساتھ نجس ہو جائے گا. یہ اس بات کی دلیل کہ ماء قلیل ملاقات نجاست سے نجس ہو جائے گا. اچھا، یہ مشہور یہی حکم ہے. لیکن ابن عقیل عمانی کہ تقریباً شیخ مفید سے پہلے کے ہمارے فقیہ ہیں، ان کی طرف منسوب ہے، اور مرحوم فیض کاشانی کی طرف، ان کی طرف بھی منسوب ہے کہ وہ لوگ قائل ہیں کہ ماء قلیل ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا. کہ نسبت صاحب حدائق دیتے ہیں ان کی طرف. کس کتاب کے اندر؟ الحدائق الناظرہ کے اندر. یہ ہو گیا آب قلیل کے بارے میں. اچھا، آب قلیل کے بارے میں ایک استثناء ہم نے ذکر کی. اگر ماء قلیل تدافع اور فشار کی شکل میں ہے تو پھر ملاقات نجاست سے سارا نجس نہیں ہوگا، بلکہ جس جگہ پر ملاقات ہوئی ہے وہی جگہ نجس ہوگی. جیسے کہ ہم نے آب مضاف میں عرض کیا تھا کہ فشار یا نیچے سے اوپر کی طرف سے اوپر ہے یا اوپر سے نیچے کی طرف ہے. یعنی دو مثالیں ذہن میں رکھیں، ایک فوارے کی مثال ذہن میں رکھیں اور ایک پرنالے کی مثال ذہن میں رکھیں. کہ پرنالے سے اگر فشار کے ذریعے سے پانی آ رہا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف جو آ رہا ہے، اگر نیچے والی جگہ سے نجاست کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو وہی جگہ نجس ہوگی، اوپر والا ایسا نجس نہیں ہوگا. فوارے والی صورت میں اگر نیچے سے اوپر کی طرف تیزی سے جا رہا ہے تو اوپر والی جگہ اگر نجاست سے ملاقات کر رہی ہے تو نیچے والا ایسا نجس نہیں ہوگا. اس کی دلیل بھی وہی ہے جو ماء مضاف میں ہم نے ذکر کی تھی کہ عرفی اعتبار سے اس فشار کی شکل میں یا دو پانی شمار ہوتے ہیں، یا اگر ایک پانی شمار ہوتا ہے تو ایک جگہ اگر نجاست کے ساتھ متصل ہو جائے تو دوسری جگہ عرفاً متاثر نہیں ہوتی. وہی آب مضاف والا بیان یہاں پر بھی آئے گا. دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو پھر ماء قر کی طرف چلتے ہیں. وَأَمَّا تَنَجُّسُ الْقَلِيلِ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاتِ، ہم نے کہا کہ ماء قلیل اگر نجاست کے ساتھ ملاقات کرے تو وہ نجس ہو جائے گا. دلیل انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. فَهُوَ الْمَعْرُوفُ، علماء کے مابین معروف یہی ہے. دلیل کیا ہے؟ لِمَفْهُومِ
صحیح ہے معاویہ المتقدم. یہاں پر مفہوم سے مراد وہی مفہوم شرط ہے. اس کے لیے دلیل صحیح ہے معاویہ جو پہلے گزر چکی، اس کا مفہوم شرط، اس کا مفہوم اسی کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے وضاحت بھی کی. ہاذا یعنی خذ ذا، اس کو لے لو. وَلَكِنَّ الْمَنْسُوبَ إِلَىٰ ابن ابی عقیل والفیض الکاشانی عدم التنجس. لیکن ابن عقیل عمانی، کہ ان کو قدیم بھی کہتے ہیں، ابن جنید اور ان کو کہتے ہیں قدیمان، اور فیض کاشانی کی طرف منسوب ہے ان دونوں بزرگان کی طرف کہ آب کلیل ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا. وَأَمَّا أَنَّهُ مَعَ التَّدَافُعِ لَا يَتَنَجَّسُ جَمِيعُهُ فَلِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُضَافِ. اگر پریشر کے ساتھ ہو، فشار کے ساتھ ہو آب کلیل، تو سارا نجس نہیں ہوگا، بلکہ جس جگہ پر ملاقات ہوئی ہے وہی جگہ نجس ہوگی. کہتے ہیں اس کی دلیل وہی ہے جو آب مضاف میں گزر چکی. اچھا، یہ مطلب روشن ہوا. اب آتے ہیں آب کلیل کی طرف. کہتے ہیں کہ ماء کلیل کو، ماء کر کو بے بخشت آب کر کی طرف آتے ہیں. آب کر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ماء کر کی جو تحدید ہے، اس کو معین کرنا ہے وہ دو طریقوں سے. ایک مساحت اور پیمائش کے ذریعے سے ہے، اور ایک وزن کے ذریعے سے ہے. مصنف یہاں پر مساحت کو ذکر کرتے ہیں، پیمائش کے ذریعے سے. آب کر کے اندر مختلف اقوال ہیں، معروف دو قول ہیں. ایک قول کے مطابق ماء کلیل اسے کہتے ہیں کہ جس کی پیمائش تینوں ابعاد میں، یعنی 3 بالشت لمبائی ہو، 3 بالشت گہرائی ہو اور 3 بالشت چوڑائی ہو، کہ مجموعاً اس کا حجم 27 بالشت بنتا ہے. یہ ایک قول ہے، معروف قول ہے، اور مصنف بھی اسی کے قائل ہے کہ ابعاد ثلاثہ، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی 3 بالشت ہو، کہ اگر ان کو آپس میں آپ ضرب کریں تو 27 بنتے ہیں. خوب، یہ ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، اس کا مجموعی حجم 42 بالشت اور 7/8، یہ مجموعی حجم اس کا بنے. کہ یہ اس اعتبار سے کہ تینوں ابعاد 3.5 بالشت ہوں، 3.5 بالشت لمبائی، 3.5 بالشت گہرائی اور 3.5 بالشت چوڑائی، کہ اس کو مجموعی طریقے سے آپس میں ضرب بنے تو 42 7/8 بنتے ہیں. یہ مساحت کے بارے میں دوسرا قول ہے. مصنف کہتے ہیں کہ جو ہمارا مختار بھی ہے اور جس پر دلائل بھی موجود ہیں وہ قول اول ہے، یعنی 27 بالشت اس کا حجم ہو، 3 بالشت ہو تینوں طرف. دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل ہمارے پاس صحیح ہے اسماعیل ابن جابر ہے. عبارت میں جب پہنچتے ہیں میں اس صحیحہ کو پڑھتا ہوں. اچھا، اس کے مقابلے میں وہ جو دوسرا قول ہے اس کے بارے میں روایت ہے حسن ابن صالح ثوری سے، کہ وہ روایت 3.5 بالشت کہتی ہے، لیکن دوسری روایت ضعیف السند ہے، لہذا پہلی روایت جو صحیح ہے اسماعیل ابن جابر ہے وہ اپنی جگہ پر محکم ہوگی، کہ یعنی 3 بالشت ہو. یہ مساحت کے بارے میں ہے. اور البتہ وزن کے اعتبار سے بھی ذکر ہوتا ہے جو مصنف نے یہاں پر ذکر نہیں کیا. اس وزن کو اگر میں آج کل کی زبان میں کہوں، بعض روایات میں بھی جو آیا ہے، کیونکہ پرانے زبان میں تھا، رتل وغیرہ کی تعبیرات اس میں ہے، اگر اس کو موجودہ زمانے کی تعبیر میں استعمال کروں تو بقول
مرحوم حضرت آیت اللہ محسن الحکیم کے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ 375 کلو اور 624 گرام اس کا وزن ہو. ماء کر وزن کے اعتبار سے 375 کلو اور 624 گرام، اتنا اگر اس کا وزن ہو تو بقول آغائے حکیم رحمت اللہ علیہ کے وہ ماء کر ہوگا. یہ وزن کے اعتبار سے کہ بہرحال اس کے بارے میں مصنف نے گفتگو یہاں پر نہیں کی، ہم بھی گفتگو نہیں کرتے. اس کر کی عبارت کو دیکھیں، وَأَمَّا تَحْدِيدُ الْقُرِّ بِالْمَسَاحَةِ، لیکن یہ مطلب کہ ہم نے کہا کہ کر کی پیمائش مساحت کے اعتبار سے کتنی بنتی ہے، فَفِيهِ أَقْوَالٌ، اس کے اندر مختلف اقوال ہیں. وَالْمَعْرُوفُ مِنْهَا قَوْلَانِ، اور معروف دو قول ہیں. پہلا، احدہما ما کان کل من ابعادہ الثلاثہ یساوی ثلاثۃ اشبار. فرماتے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ اس کے تینوں ابعاد میں سے ہر ایک بعد، تینوں ابعاد یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، ان میں سے ہر ایک بعد مساوی ہو 3 بالشت کے. اشبار شبر کی جمع، شبر وہی بالشت. وَنَتِيجَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْقُرَّ يُسَاوِي 27 شبراً، وہ مساوی ہوگا 27 بالشت کے. ثانیہما ما کان کل من ابعاد الثلاثہ یساوی ثلاثۃ اشبار و نصفا، اس کے تینوں ابعاد لمبائی، چوڑائی، گہرائی 3.5 بالشت ہو. ونتیجتہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کر 42 اور 7/8 شبر اور بالشت بنے گا. اما القول الاول فتدل علیہ صحیحۃ اسماعیل ابن جابر، پہلے قول پر دلیل صحیح ہے اسماعیل ابن جابر ہے. قال، اس روایت میں یوں ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، اسماعیل ابن جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے پوچھا، روایت صحیح سند ہے، ان الماء الذی لا ینجسہ شیء، اس پانی کے بارے میں پوچھا کہ جس کو نجاست نجس نہیں کرتی، نجاست سے ملاقات کی وجہ سے وہ نجس نہیں ہوگا، وہ کون سا پانی ہے؟ فقال قرون، امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ماء کر ہے. قلت ومل کرو، اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے پوچھا کہ مولا کر کیا ہے؟ قال 3 اشبار فی 3 اشبار، 3 بالشت 3 بالشت میں. اچھا، یہاں پر تو 2 بعد ذکر ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ درست ہے کہ 2 بعد ذکر ہوئے ہیں، لیکن یہ 3 اشبار فی 3 اشبار عرفی طریقے سے جب 3 کو 3 کے ساتھ ضرب کرتے ہیں تو وہ جو تیسرا بعد ہے وہ بھی اتنا ہی بنتا ہے. عرف اس سے تیسرا بعد بھی اتنا ہی سمجھتا ہے. متوجہ ہوئے کہ کیا عرض کر رہا ہوں؟ بتقریب ان الاقتصار علی ذکر بعدین، یعنی گویا کہ کوئی بندہ کہتا ہے یہاں پر تو فقط 2 بعد کا تذکرہ ہے، 3 اشبار فی 3 اشبار، تیسرا بعد تو نہیں. اس کا جواب دے رہے، کہہ رہے تقریب استدلال یوں ہے کہ امام کا فقط 2 بعدوں پر اقتصار کرنا یدل علی ان الثالث مساو لہما، عرفی طور پر دلالت کرتا ہے کہ تیسرا بھی وہی 3 بالشت ہوگا. ولذا حذف، جب عرف ایسے سمجھ رہا ہے تو اس کو حذف کر دیا گیا. اجل، البتہ
اس روایت میں ایک مسئلہ یہ ہے، قد يناقش فی سندها، آگا اس روایت کی سند میں بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے، کہتے ہیں کہ اسماعیل سے روایت کرنے والے ابن سنان ہیں۔ روایت میں آیا کہ ابن سنان اسماعیل ابن جابر سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ابن سنان ایک ایسا عنوان ہے جو مشترک ہے دو بندوں کے درمیان۔ ابن سنان محمد ابن سنان بھی ہے اور عبداللہ ابن سنان بھی ہے، اور عبداللہ ابن سنان تو معتبر ہے لیکن محمد ابن سنان معتبر نہیں، اور کیونکہ عنوان مردد ہے دو بندوں کے درمیان تو لہذا یہ روایت معتبر نہیں ہوگی۔ یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ چلے اس روایت کے اندر آپ اشکال کریں تو مسئلہ نہیں، ہمارے پاس ایک اور صحیح ہے اسماعیل ابن جابر سے جس میں یہ والا مسئلہ نہیں، وہاں پر بھی یہ مطلب ذکر ہوا ہے، لہذا اس روایت کے اندر اشکال کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو معاصرین موجودہ زمانے کے وہ کہتے ہیں کہ ناغا کس نے کہا کہ محمد ابن سنان معتبر نہیں، موجودہ زمانے کے جتنے رجالی ہیں بزرگان ہیں وہ کہتے ہیں محمد ابن سنان بھی معتبر ہے، عبداللہ ابن سنان بھی معتبر ہے، لہذا اصلاً یہ روایت بھی درست ہے۔ لیکن مصنف اس جھنجھٹ میں نہیں پڑے، مصنف نے کہا کہ بابا چلے اس روایت کو چھوڑے، دوسری روایت تو ہے اسی طریقے کی، وہ صحیح ہے، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے، لہذا جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اجل فرماتے ہیں ہاں قد يناقش فی سندها، لیکن چہ بسا اس روایت کی سند میں اشکال کیا جاتا ہے کہ بأن الراوی عن اسماعیل هو ابن سنان، اسماعیل سے روایت کرنے والا ابن سنان ہے، اور ابن سنان وهو مردد بین محمد و عبداللہ، اور ابن سنان مردد ہے دو راویوں کے درمیان، یہ محمد ابن سنان بھی ہو سکتا ہے، عبداللہ ابن سنان بھی ہو سکتا ہے۔ وحیث ان الاول لم تثبت وثاقتہ، محمد ابن سنان کی وثاقت ثابت نہیں ہے، فتسقط عن الحجیہ، روایت حجیت سے ساقط ہو جائے گی، کیونکہ ابن سنان مردد ہے، معلوم نہیں محمد ہے عبداللہ ہے، خوب اگر محمد ہو تو ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے اس کی وثاقت، عبداللہ کی ثابت ہے لیکن ابن سنان سے پتہ کیسے چلے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ فتسقط عن الحجیہ، یہ اشکال کرتے، لیکن میں نے عرض کیا کہ موجودہ زمانے کے بزرگان رجالی کہتے کہ نہ محمد ابن سنان بھی معتبر ہے۔ بعد ان هذه المناقشة غیر محمد، اگر یہ مناقشہ درست ہے کہ مناقشہ کیا گیا ہے لیکن اس مناقشے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیوں؟ بعد امکان التعویض بروایت اخری، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ بھائی اس روایت کو بدل سکتے ہیں دوسری روایت سے، یعنی دوسری ہمارے پاس صحیح ہے اسماعیل ابن جابر ہے، اس میں بھی یہ مطلب آیا ہے، لہذا محمد ابن سنان اور عبداللہ ابن سنان کے جھنجھٹ میں نہیں پڑتے۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّانِي فَيُمْكِنُ الْإِسْتِدْلَالُ لَهُ بِرِوَایَةِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ الثَّوْرِی عن ابی عبداللہ علیہ السلام، دوسرے قول کے لیے استدلال کیا گیا ہے روایت حسن بن صالح سے، دیکھیں روایت کہہ رہے ہیں کیونکہ معتبر نہیں ہے، حسن بن صالح ثوری کی روایت جو ابی عبداللہ سے یعنی امام صادق سے، کہ روایت میں اذا کان الماء فی الرکیہ، رکیہ کی جمع ہے، رکیہ جو کنواں ہوتا ہے اس کے دہانے کو، اس کا جو منہ ہے اس کو کہتے ہیں، اصول میں کہتے ہیں نا زیک فمر رکیہ، رکیہ وہی کنواں۔ اذا کان الماء فی الرکیہ کرا لم ینجسہ شیء، اگر کنویں کے اندر پانی کر کی مقدار میں ہو، امام فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرے گی۔ قل تو
सौरी कहते हैं कि मैंने कहा वकमिल कुर्रो, कुर कितना होगा? काल सलासत अशबारिन व निस्फुन को आफी सलासत अशबारिन व निस्फ। ऐसे है, काल सलासत अशबारिन व निस्फुन को आ फी सलासत अशबारिन व निस्फिन अर्जुआ, कि 3.5 बालिश्त गहराई और 3.5 बालिश्त चौड़ाई। दुरुस्त है कि यहां पर उनको चौड़ाई को जिक्र किया है, लेकिन उर्फन फिर उसका तूल भी 3.5 बालिश्त ही होना चाहिए। बेतकरीब साबित फी सहीहत इस्माइल, कि दुरुस्त है कि 2 बोध जिक्र हुए, लेकिन उर्फन उसका तीसरा बोध भी वही 3.5 बालिश्त बनेगा। वर रिवायतुल मज़कूरतु हैसु इन्नहा ज़ईफ़तु सनद, भाई रिवायत क्योंकि ज़ईफ़ु सनद है। क्यों ज़ईफ़ु सनद है? लिअदम सुबूत वसाक़त सौरी, आगाए हसन इब्न सालेह सौरी की वसाक़त साबित नहीं है। फतब कर रिवायतुल ऊला हुज्जतन बिला मुआरिज़िन, बस पहली रिवायत कि जो सही है इस्माइल इब्न जाबिर है वो बिला मुआरिज़ होगी, उसका मुआरजा करने वाली कोई रिवायत नहीं है। लिहाजा कौल क्या साबित हो जाएगा कि 27 बालिश्त हो तो कुर बनेगा। अच्छा, ये हो गया माए कुर का मसला। इसके बारे में आते हैं माए मतर के बारे में, बारिश के पानी के बारे में, कि बहरहाल वक्त थोड़ा सा गुजर गया है, उसमें भी कुछ इस्तिलाहात है, उनकी वजाहत होगी, लिहाजा यहां पर इक्तिफा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहल बैतिहि तय्यबीन।